اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ پروگرام آپ نے کرایا ہے تو بہت ہی سکون کے ساتھ اب آپ بیٹھ جائیں اور سنیں. اچھے لوگ ہیں، قرآن و حدیث سننے آئے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمارا رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو موضوع یہاں کے لوگوں نے دیا ہے اور مجھے بار بار میسج کر کے واٹس ایپ پر بتایا گیا ہے وہ ہے اسوہ حسن. یہ بڑا وسیع موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اس ٹاپک پر بولنا یہ بالکل ایسے ہی سمجھو کہ اس موضوع پر جتنا بھی بولا جائے اس کی وضاحت مکمل طور پر نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کے بارے میں فرمایا ہے. قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے سورۃ مسلمہ کے بعد اس کو ذرا پھر سے سنیے اور اس کے ترجمے پر غور کیجیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ماڈل نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، پوری زندگی کو ماڈل بنایا ہے. اور ایک سچا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تبھی کہہ سکتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کرے اور نبی اکرم کی پوری زندگی کو آئیڈیل نمونہ ماڈل سمجھتے ہوئے اس پر آئے. نبی اکرم کی پوری زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل ماننے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نبی اکرم کا اٹھنا، نبی اکرم کا بیٹھنا، نبی اکرم کا چلنا، نبی اکرم کا سونا، نبی اکرم کا شادی و بیاہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی معاملات پیش آئے اور آپ نے ان معاملات میں جو کر کے دکھایا ہے، جو کیا ہے، وہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے. ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم ویسے بیٹھیں جیسے نبی اکرم نے ہمیں بتایا، ہم ویسے چلیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، ہم ویسے سوئیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، ہم ویسے اٹھیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے کا طریقہ بتایا. ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں جب کریں تو ویسا کریں جو سبق ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور سکھایا. بیماروں کی ہم بیمار پرسی ویسے کریں جیسے محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا. یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیواؤں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، امیروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، غریبوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. الغرض یہ کہ نبی اکرم کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. اور تصور کریں
اور سوچیں یہی سے کہ جب نبی اکرم کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ یہاں تک کہ پیشاب و پائخانہ کرنا یہ تمام طریقے ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہیں اور نمونے ہیں تو عبادات کا معاملہ تو اور زیادہ اونچا اٹھتا ہے. پھر نماز میں روزے میں حج میں زکات میں اور عبادیات کا جتنا بھی معاملہ آتا ہے ان تمام چیزوں میں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ فالو کرنا ہے اور زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل ماننا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. اب ہمیں نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز اس وقت پڑھنا ہے جو وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا بتایا ہے. ہمیں نماز کی تعداد بڑھانا نہیں ہے, گھٹانا بھی نہیں ہے, ہمیں نمازیں اتنی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. اب جھگڑا ہمیں اس بات میں نہیں کرنا ہے کہ تمہاری نماز کا طریقہ یہ ہے اور ہماری نماز کا طریقہ یہ ہے. اب ہمیں نماز اس طریقے پہ پڑھنا ہے جس طریقے پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز بالکل اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. نماز میں روزے میں حج میں زکات میں عبادیات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام چیزوں میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہمیں آئیڈیل ماننا ہے بلکہ یہ بدرجے اولا. آئیے ایک ایک چیز پر ہم نظر ڈالیں. آپ اسی جلسے کو لے لیجیے. کیا یہ اتنا بڑا جلسہ جو نوجوانوں نے بڑی محنت و مشقت کر کے کیا ہے اور اتنا بڑا انتظام کیا ہے, کیا اس جلسے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس اجلاس کو بالکل اسی طریقے پر کر رہے ہیں جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا؟ صرف اگر اسی چیز پر اگر ہم اپنی پوری 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر اگر کر دیں تو ابھی آپ برا مان جائیں گے اور اٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب اگر ہم نے غلط کیا ہے تو اللہ کے رسول بھی پوری رات جلسے نہیں کیا کرتے تھے, آپ تو ابھی میرے کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیسے آئیڈیل اور نمونہ. کھانے میں دیکھ لیجیے آپ کیسے کھاتے تھے, کیا ہم اور ہمارے بچے اس طریقے سے کھا رہے ہیں؟ بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا اسی طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے, کیا ہم اپنی بیوی کے رہن سہن سے آپ اندازہ لگائیں اور اپنے گھر میں رہ کر دیکھیں کیا آپ کا طریقہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ, اور کیا بیویوں کا طریقہ وہی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تھا؟ کیا ہماری عورتیں اسی طریقے پر رہ رہی ہیں؟ بہت وسیع موضوع ہے, کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں یہ بڑا مشکل ہے. کون سی چیز بتاؤں؟ نبی اکرم کے بچپنے سے شروع کروں, نبی اکرم کی جوانی سے شروع کروں, نبی اکرم کے بڑھاپے سے شروع کروں, یا نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات سے شروع کروں؟ میرے بھائیوں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ اتنا وسیع موضوع ہے. نبی اکرم کی پیدائش سے لے کر 40 سالہ وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی تھی وہ بتائیں آپ کے سامنے, یا نبی اکرم کی وہ زندگی جو 40 سال کے بعد 63 سال تک نبوت کے بعد کی زندگی تھی 23 سالہ وہ آپ کے سامنے رکھوں, اور 23 سالہ زندگی میں 13 سال جو مکے میں رہے وہ زندگی آپ کے سامنے رکھوں, یا 10 سال مدینے میں آپ رہے اور وہاں کیسے رہے وہ زندگی آپ کے سامنے رکھوں؟ میرے بھائیوں بڑا کشمکش میں پڑ جاتا ہے سیرت کا طالب علم, اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ نبی اکرم کی زندگی کے کہاں سے اس کو شروع کرے اور کہاں سے ختم کرے. بدرجہ اولا ہے عبادیات کے معاملے میں جھگڑے ختم کریے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے. رسول اللہ کی پوری زندگی ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا اللہ تم نے نیت کی
نیچے باندھی تھی یا اوپر باندھی تھی؟ پیٹ پہ باندھی تھی یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی؟ اور اللہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم حنفی تھے کہ مالکی تھے کہ حنبلی تھے کہ شافعی تھے. اللہ صرف ایک ہی بات کہے گا، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کو بزرگ اور بڑا بنا کر بھیجا تھا اور نبی کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنایا تھا. تم نے اپنی زندگی کا ہر عمل محمد رسول اللہ کے آئیڈیل یا ماڈل کے مطابق کیا یا نہیں کیا. بنارس میں جودھپور میں ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں. ایک مثال میں اپنے اوپر دیتا ہوں. میں ٹوپی بنانے والے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ صاحب یہ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو ایسی میری 5-6 ٹوپیاں بنانا ہے. بس اتنی دیوار کی چوڑائی ہونی چاہیے، اتنی لمبائی ہونی چاہیے، یہ سائز اتنا ہی ہونا چاہیے اور یہ ٹوپیاں آپ ہماری بنا دیجئے. 15-20 ٹوپیوں کا میں نے آرڈر دے دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں اس کو یہ ایک ماڈل دے کر چلایا، ایسی مجھے 20 ٹوپیاں چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ کو مل جائے گا. اتنا روپیہ لگے گا، 20 ٹوپیوں کا 20,000 روپے آپ کو دینا پڑے گا. معاملہ ڈن ہو گیا. جب جرجیت صاحب 1 ہفتے کے بعد اس کے پاس جاتے ہیں، اس نے ٹوپیاں بنائی تو اس نے کہا یار ٹوپی ہی تو بنانا ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے ٹوپی لگا کر، تو اس میں بڑی محنت لگ رہی ہے. چلیے آج کل بالکل اونچی ٹوپی بھی آتی ہے تو اس نے ہمارے ماڈل کے خلاف ٹوپیاں بنا دی اونچی والی اور آسانی کے ساتھ وہ جلدی تیار ہو گئی اور 20 ٹوپیاں اس نے بنا کر تیار کر دی. جب جرجیت اس کے پاس پہنچا اور ٹوپیاں لی، کہا کہ میری ٹوپیاں بن گئی. کہاں بن گئی؟ کہا لو. اس نے جو ٹوپیاں اٹھا کر دی تو اتنی موٹی موٹی اور اتنی اونچی اونچی قطب مینار والی ٹوپیاں ہیں. کہا یہ ٹوپی. ارے صاحب یہ کیسی ٹوپی بنا دی؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ کو ٹوپی لگانا ہی تو ہے سر میں، آپ اس سے کیا مطلب ٹوپی کیسی بنائی ہے؟ ارے ٹوپی ہے، عزت کی چیزیں سر پہ لگائیے، نماز پڑھیے، گھومیے. ٹوپی ہے تو آدمی ٹوپی تو کہے گا، کوئی غلط چیز تو نہیں ہے. جرجیت صاحب کیا کہیں گے؟ پاگل ہو کیا؟ یہ 20,000 روپے ہم سے فری میں لوگے کیا؟ اپنی آسانی دیکھیے اور بنا دی. مجھے یہ ٹوپی نہیں چاہیے، مجھے ویسی ٹوپی چاہیے جیسے میں نے آئیڈیل، جیسے میں نے ماڈل، جیسے میں نے نمونہ آپ کو دیا تھا. ایسی ٹوپیاں بناؤ گے تو میں دوں گا 20,000 روپے. یہ ٹوپیاں بھی میں نہیں لوں گا. وہ چیز رہا ہے صاحب ٹوپی تو ہے، میں کہہ رہا ہوں ہاں ٹوپی ہے. اس نے کہا لے جاؤ. میں نے کہا نہیں لوں گا. کیوں نہیں لوگے؟ اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ تم نے میرے ماڈل کے مطابق ٹوپی نہیں بنائی. ہم اس کی بنی ہوئی ٹوپیاں نہیں لیں گے. 20,000 روپے ہم اس کو نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے ماڈل کے مطابق ٹوپیاں نہیں بنائی. آپ کو کسی کمپنی کا پینٹ پسند آ گیا اور آپ گئے اس کمپنی کے مالک کے پاس، مجھے ایسا قلم ایسا پین چاہیے، آپ 100 پین بنائیے، کتنا پیسہ لیں گے؟ اس نے کہا 1 پین کا 100 روپیہ، 100 پین کا 10,000 روپیہ. آپ نے کہا ہم دیں گے. اس نے 100 پین 1 ہفتے بعد لے جائیے. 100 پین جب آپ لینے گئے 1 ہفتے کے بعد اس نے کہا لکھنا ہی تو ہے اس کو، پین کا کام تو لکھنے کا ہے. ارے اس نے جو ماڈل دیا تھا وہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سمپل پین بنا دیے ہیں، لکھنے کا کام کر رہا ہے. لیکن آپ کے دیے ہوئے ماڈل کے مطابق اس نے پین نہیں بنائے. جب آپ لینے پہنچے اس نے پین اٹھا کر دیے. آپ نے کہا میں 10,000 روپے کس بات کا دوں؟ اس نے کہا میں نے پین دے دیے آپ کو، بنائے تو ہیں. کہا بھائی یہ پین وہ نہیں ہے، ایسے پین تو بازار میں 2-2 روپے کے ملتے ہیں. اس نے کہا آپ کو لکھنا ہی تو ہے، لکھنے کا کام تو کر رہا ہے، کسی سے پوچھ لو یہ پین ہے یا نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ پین بھلے ہی ہو لیکن مجھے وہ پین چاہیے جو میں نے آپ کو آئیڈیل دیا تھا، جو میں نے ماڈل دیا تھا، جو میں نمونہ دے کر گیا تھا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی.
حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے لیا جائے گا. سب سے پہلے جو پوچھ تاچھ ہوگی وہ نماز کے تعلق سے ہوگی. لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے جو یہاں نیت باندھے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو یہاں نیت باندھ کر جنہوں نے پوری زندگی نماز پڑھی. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے پیٹ پہ نیت باندھ کے نمازیں پڑھی. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھی. ایسے ہوں گے جنہوں نے رفع الیدین کیا ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی. اور کچھ ایسے ہوں گے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو جرم عظیم مانتے ہوں گے. وہ کہتے ہوں گے جہنم کے انگارے منہ میں رکھے جائیں گے اگر ہم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ ایسے ہوں گے کچھ ویسے ہوں گے اور اللہ حساب و کتاب لے گا. ہم نے جو نماز فرض کی تھی تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی سب اپنے اپنے جواب دیں گے. ادھر باندھنے والے بھی ادھر باندھنے والے بھی ادھر باندھنے والے بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے بھی 8 رکعت تراویح والے بھی ہوں گے 20 رکعت تراویح والے بھی ہوں گے. ظہر کی 10 پڑھنے والے اور 12 والے بھی ہوں گے. عشاء کی 7 رکعت کو ضروری سمجھنے والے اور کچھ 17 سے 1 رکعت کم نہ پڑھنے والے بھی ہوں گے. ہر قسم کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے. اللہ پوچھے گا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جو ہم نے فرض کی تھی. سب اپنا اپنا حساب کتاب دیں گے. وہ کہیں گے نماز تو ہے. آواز آئے گی یہاں یہ مت بتاؤ کہ تم کیسے پڑھتے تھے. لوگوں ہم نے نماز سکھانے کے لیے ہم نے نماز کا طریقہ بتانے کے لیے ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا تھا. اور ہم نے تم سے یہ کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی اکرم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے پوری زندگی نمونہ ہے. اور خود تمہارے نبی نے یہ کہا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی. مجھے یہ مت بتاؤ کہ اوپر نیت باندھی یا نیچے نیت باندھی. ہمارے پاس نماز وہ لاؤ جو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. ہمارے پاس نماز وہ ہم پاس کریں گے اور اس نماز کو قبول کریں گے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے آئیڈیل اور ماڈل کے مطابق ہوگی. یہ ہماری اور آپ کی طرف سے یہ شوق ہے. ادھر مانگو تب بھی ہو جاتی ادھر مانگو تب بھی ہو جاتی ادھر مانگو تب بھی ہو جاتی ہے. یہ ہماری قیاس آرائیاں ہے کہ 4 امام چاروں طرف کسی کے اوپر باندھی کسی کے نیچے باندھی. اللہ نے نہ 4 امام بھیجے نہ ہزاروں بزرگ بھیجے. اللہ نے سب سے بڑا بزرگ جناب محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجا ہے. اور عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. اور جو طریقہ نبی نے بتایا ہے وہی طریقہ بنا جائے گا. اور جو نماز نبی کے طریقے پر پڑھی گئی ہوگی وہی نماز اللہ رب العالمین قبول کرے گا. جیسے 2 روپے کا پین بھی پین ہے اور 1000 روپے کا پین بھی پین ہے لیکن آپ اس پین کو قبول نہیں کرتے جو آپ کے ماڈل کے مطابق نہیں بنایا گیا. اللہ نے اس نماز کو قبول نہیں کرے. محمد رسول اللہ کے ماڈل کے خلاف ہے یا نبی کے طریقے کے خلاف. ہر چیز میں عبادت اور عبادت میں طریقہ نبی اکرم کا. جانتے ہو کہ کچھ دن پہلے یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں ہمارے لکھنؤ میں کسی نے یوٹیوب پہ ڈالا اور بہت اس کا شور ہوا کہ صاحب ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے 1 دن کا روزہ رکھیں گے. اور اتر پردیش کے اندر لوگ پہلے ہی اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں تو اللہ زیادہ قبول کرے گا. آپ کی نیت بہت اچھی ہے. آپ کی نیت پر مجھے شک و شبہ نہیں ہے لیکن آپ نے دعا کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا نہیں تھا. آپ نے کبھی کسی قوم کے لیے دعا اگر کرنا چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا اور روزہ رکھ کر آپ نے کسی قوم کے لیے دعا نہیں کرائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں دعا کرنے کا حق ہے آپ کا. آپ دعا کیجیے لیکن اس دعا کے لیے سب کو آپ حکم دیں کہ آپ جمعے کے دن روزہ رکھیں. جب کہ اللہ کے نبی نے نفلی روزہ جمعے کے دن خاص کر جمعے
جمعے کے دن متعین کر کے آپ نہیں کر سکتے کہ میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، اور یہاں کچھ نیم اللہ یہ اعلان کرتے ہیں اپنے فیس بک پر اور پورے اتر پردیش میں پھیلاتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں جمعے کے دن روزے کی حالت میں اپنی مسجدوں میں جمع ہوئیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. میرے بھائیوں، دعا کا کہنا تو جائز ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن دعا کے لیے جو طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ سب کو روزہ رکھوایا جائے، یہ طریقہ نبی اکرم کے اصول، ضابطے، آئیڈیل اور ماڈل کے خلاف ہے. اسی لیے ہر عبادت میں نبی اکرم کا طریقہ دیکھا جائے گا. ہر وہ کام اچھا نہیں ہے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. کام وہی اچھا مانا جائے گا جس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملے گا. ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی. ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی. اچھی وہی مانی جائے گی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہا ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے. اب ہم جس طریقے سے ہم آپ یہاں بیٹھ کے جلسہ سن رہے ہیں، کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات و نصیحت نہیں سنا کرتے تھے؟ سنتے تھے. تو کیا وہ یہی طریقہ تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب نبی اکرم واعظ کرنا، نصیحت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کہ یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا اگر ہم نے کوئی چیز رہ کے نہیں سن پائے. تو یہاں پر جمعے کے خطبے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور جن مسجدوں میں پنکھے نہیں لگے ہوتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس زمانے سے میں نے تقریریں کرنا شروع کی ہے، 25 سالیں تو ہو ہی گئی ہیں. ایسی ایسی مسجدیں دیکھی جہاں پنکھے تک نہیں تھے. تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں اور لوگ ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چل رہے ہیں. ایسی قوم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ابھی شعر سن رہے تھے آپ، ابھی اشعار سن رہے تھے آپ، اتنے دور سے بلایا تھا آپ نے، فلسطین کے اوپر بھی آپ نے نظم سنی ہے. کیا ایسی قوم سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے، نونہالوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اور وہاں کی عورتوں کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے؟ جو قوم 2 گھنٹہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر، سکون کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹی وی جلسہ نہیں سن سکتی ہو، بیچ میں اس کو کئی بار اٹھنا پڑتا ہو، ایسی قوم سے کیا آپ توقع لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے گی؟ اچھی آواز میں تقریر سن لینا اور اچھی آواز میں مشاعرہ سن لینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ہمدردی کے طور پر میرے بھائیوں کسی کو یاد کرنا اور ہمدردی کے طور پر اس کی مدد کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر چیز میں نبی کا اسوہ دیکھا جائے. آپ دعا کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن دعا کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی روزے کا حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھ کر دعا کرو. وہ الگ بات ہے کہ بہت سی جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی، صحابہ کرام نے اس لیے روزہ رکھا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ فرض تھا. وہ فرض روزہ بھی رکھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کسی قوم کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس کے لیے اسپیشل روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے جواز کی دلیل آپ کو قرآن و حدیث سے دینا پڑے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا کام وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اچھا کام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اس کو اچھا مانا جائے گا. نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. میں نے کتواری میں جب سے واقعہ سنایا تھا، دیکھیے لوگ کتنا ڈرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر دونوں ایک سفر میں ہیں. چاچا
بیٹھ جاؤ، چاچی سو گئی ہوگی، کسی کام کی نہیں ہے، بیکار بیکار ہے، جاؤ 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 جلدی سامنے سے تو حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہے، حضرت عمر فاروق بھی ایک سفر میں ہے، اور دونوں کا گزر دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے، سفر جنگل سے گزرے، صحرا سے گزرے، دونوں نے سوچا کہ صبح سفر کریں گے، ابھی سو جائیں گے، انہوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائی اور دونوں سو گئے۔ اب سنیے گا، اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے میں آپ کو جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام شریعت کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، کوئی کام کرے یا نہ کرے اس معاملے میں کتنے محتاط تھے۔ آج لوگ چھت سے مفتی فتویٰ دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو اور دعا کرو۔ یہ پڑھے لکھے مفتی نہیں ہوتے ہیں، یہ مفت میں ڈگری ملنے والے مفتی ہوتے ہیں، جن کو بیٹھے بٹھائے ڈگری مل گئی، یہ بیچارے وہ مفتی ہیں جن کو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے، جن سے دلیل مانگو تو برا کام اچھا ہی کام تو ہے، یہ کام تو اچھا ہی تو ہے، برا کام تھوڑی ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق بھی سفر میں، حضرت عمار بھی سفر میں، دونوں صحرا سے گزر رہے ہیں، صحرا پہ سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اشارہ کافی ہے، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی دونوں ہی جنبی ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، فطرت ہے، دونوں کو احترام ہو جاتا ہے اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیے غسل کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عمار مجھے بھی غسل کی ضرورت پڑ رہی ہے، پانی دونوں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں چنتا نہ کرو، اگر پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب سنیے طریقہ دیکھیے، حضرت عمار کہتے ہیں میرے پاس نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے عمار یہ حدیث تو میں نے بھی سنی، نبی کا یہ فرمان میں نے بھی سنا، جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، لیکن بات وضو کی تھی، غسل کی نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے جب وضو کے لیے پانی تمہیں نہ ملے، جب وضو کے لیے پانی تم نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ ہمیں غسل کی ضرورت ہے، وضو کی نہیں۔ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تب اللہ کے نبی نے کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ہمیں پانی کو ہمارے لیے ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں وضو کے تیمم سے غسل کا تیمم بڑا کر لیجیے۔ قیاس دیکھیے، عقل دیکھیے، انہوں نے کہا کہ وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے، غسل کا تیمم بڑا کرو۔ اور غسل کا تیمم کیا ہے؟ سنیے، آپ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے، جب وضو بنانا، وضو کے پانی نہ ملے تو تیمم کیسے ہوگا؟ ایسے دونوں ہاتھ پانی پر مارے اور دونوں کو پھونک لیجیے، ہو گیا؟ اس کو چہرے پہ پھیر دیجیے، ہو گیا؟ اب دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی پشت پر یہاں سے ایسے کر لیجیے اور بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے کر لیجیے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ کہا کہ یہ تیمم ہے وضو کا، ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا ایسا کرتے ہیں وضو کا تیمم ہم بڑا کر لیتے ہیں۔ تو کیا بڑا تیمم کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ بخاری کے تمرت کما تمرت الدابہ، حضرت عمار مٹی پر ایسا لوٹے جیسے چار پیر والا جانور چوپایا لوٹا مٹی پر، ارے پورے جسم پر انہوں نے مٹی ملی۔ حضرت عمر سے کہا یہ غسل کا تیمم ہو گیا، پورے جسم پر میں نے مٹی لگائی اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں حضرت عمار نے بھی اپنی عقل گوائی، بات تو صحیح ہے، وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے تو غسل کا بڑا، تو انہوں نے اپنے عقل کے حساب سے بڑا کر لیا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، ہمیں نبی اکرم سے اس
بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ غسل کے لیے ہمیں پورے جسم کو زمین پر مٹی پر لوٹانا ہے، اس لیے ہم تو پانی کا انتظار کریں گے۔ پانی صبح تک نہیں ملا، شہر سے باہر نکل گئے، شہر جنگل سے باہر نکلے تو شہر میں پانی مل گیا، اور جب شہر میں پانی ملا تو حضرت عمر جلدی سے غسل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ اب فیصلہ کون کرے گا کہ حضرت عمار نے صحیح کیا یا حضرت عمر نے صحیح کیا؟ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت عمار سوچ رہے تھے میں نے بالکل صحیح کیا، حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ میں نے بالکل صحیح کیا۔ جب سفر دونوں کا ختم ہو گیا اور جب یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے آئی، دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اب سپریم کورٹ سے فیصلہ کرنے کیا ہے؟ اب نہ یہاں مولوی جسٹس کی چلے گی، نہ مولانا کرام کی چلے گی، نہ ہمارے استاد محترم مولانا مشتاق کریمی صاحب کی چلے گی، نہ توحید صاحب کی چلے گی، کسی کی نہیں۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت۔ اور جب اس عدالت میں فیصلہ گیا، حضرت عمر نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، پانی مل گیا، غسل کیا، تب جا کے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا، نماز تاج نہیں کرنی چاہیے تھی، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے تھا۔ حضرت عمار نے بتایا میں نے پورے جسم کو مٹی سے سان لیا اور پورے جسم پہ ہم نے مٹی مل لی، چوپائے کی طرح ہم زمین پر لوٹ گئے۔ آپ نے کہا عمار تم نے بھی غلط کیا، اے عمار تم نے بھی غلط کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی چلے گی، نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی۔ دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے دونوں نے غلط کیا، تمہیں صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہے، یعنی چاہے غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی، اگر پانی نہ ملے تو وہی ایک تیمم ہے جو وضو میں بھی کام آتا ہے، غسل میں بھی کام آتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریے، اٹھیے، چہرے پہ ماریے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیریے اور نماز پڑھ لیجیے۔ یہ غسل کا بھی ہے اور یہ وضو کا بھی تیمم ہے۔ پیارے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ نماز کیسے پڑھے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھ کے بتائی، رکوع کیسے کریں جیسے نبی نے بتایا، سجدہ کیسے کریں جیسے نبی نے بتایا، نماز میں کیا پڑھیں وہ جو نبی اکرم نے بتایا۔ میرے بھائیوں، نماز کیسے پڑھیں یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اور یہی تو مطلب ہے محمد رسول اللہ کا۔ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب، محمد رسول اللہ کا مطلب رسول کون؟ اللہ۔ محمد رسول کا مطلب جانتے ہو؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے رسول اللہ بتائے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول نے وہ لے لو اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکے ان سے رک جاؤ۔ اس لیے ان تمام مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ عبادت کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ مت دیجیے جو ثابت نہ ہو شریعت سے، اور اس لیے لکھنؤ کی سرزمین پر ہم نے اس کی مخالفت کی اور برجستہ ایک صبح میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ سارے ہندوستان کے مسلمان روزہ رکھ لیں۔ اس ملا اور مفتی کے کہنے پر جماعت اہل حدیث کے افراد روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا روزہ رکھنے کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے روزہ رکھ کر، نفلی روزہ رکھ کر دعا کرنے سے ہمیں حکم نہیں دیا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ دعا تو کریں گے، دعا اسی انداز میں کریں گے، ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، ہم اور طریقے اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت ہے، ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں گے، دعا کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ کریں گے، لیکن معاف کیجیے گا اس کے لیے ہم تمہارے حکم پر شریعت کا ناجائز استعمال کریں، اور جس روزے کا ثبوت ہی نہ ہو شریعت میں ہم روزہ رکھیں، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو رمضان کی 15ویں، ہم تو شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے اس لیے کہ اس روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ہم
शाबान की 15वीं तारीख को कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, इसलिए कि वहां जाने की सारी रिवायतें मौजू और गलत और ज़ईफ़ हैं। जब हमने उनको नहीं माना तो इस मुफ्ती के कहने पर हम कैसे रोजा रख लें और कैसे उस दिन रोजा रख कर हम दुआएं करें। दुआ करना साबित है हदीस से, लेकिन दुआ का तरीका भी हमें बताया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब हाथ भी वहां उठाए जाएंगे जहां नबी अकरम ने हाथ उठाए, और जहां नबी अकरम ने हाथ नहीं उठाया वहां हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अब लोग कहेंगे हाथ उठाने में हर्ज क्या है, तो क्या तुम लैट्रीन में जाते हो हाथ उठाते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैट्रीन में जाओ तो दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। अब तुम क्या लैट्रीन में जाकर हाथ उठाकर कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस? जब यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। जब लैट्रीन से निकलो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो गुफ़रानका, तो क्या हाथ उठा के कहेंगे गुफ़रानका? नहीं, यहाँ नबी अकरम ने हमें हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया, हम नहीं उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा खाना खाने बैठो तो दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो कोई आदमी ऐसा है जो खाना खाए तो कहे बिस्मिल्लाह, उसके बाद खाना खाए, जब बिस्मिल्लाह वअला बरकतिल्लाह इसके बाद खाना खाए, यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है, हम भी नहीं उठाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान का चांद नजर आता है तो बहुत से लोगों को मस्जिदों में हम देखते हैं रमजान का चांद देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, यहाँ पर भी हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से लोग आजान देने के बाद मुअज्जिन माइक के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ उठा के दुआ मांगने लगता है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलाति काइमा। ये भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया आजान के बाद दुआ पढ़ो तो हाथ उठाकर दुआ पढ़ो। अगर यहाँ तुम कहते क्या है तो मेरा सवाल वही है कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हाथ उठाने में हर्ज क्या है? लैट्रीन में जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि पढ़ने में फिर दोनों हाथ उठाने में हर्ज क्या है? अगर यहाँ हर्ज नहीं है तो वहाँ हर्ज क्यों है? मेरे भाइयों, ये क्या बात तुम्हारे मतलब की है तो हाँ हाथ उठाएंगे और तुम्हारे मतलब की नहीं तो वहाँ नहीं उठाएंगे। अब कितना बड़ा बेवकूफ आदमी होगा वो जो अपनी बीवी से हम इस्त्री करने के लिए जाए और वहाँ हाथ उठाकर दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना, और फिर अपनी बीवी के साथ हम इस्त्री करें। ये दुआ बताई है अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के करीब जाने की कि जब बीवी के करीब जाओ तो ये दुआ पढ़ो। तो जब आप हाथ उठाकर दुआ मांगोगे नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाने का सबूत नबी अकरम से नहीं है तो हमें भी नहीं उठाना है। जहाँ हाथ उठाया है वहाँ हम हाथ उठाएंगे। वगैरह में जब किसी कौम को बद्दुआ देनी हुई तो आपने हाथ उठाया, हम भी उठाएंगे। और जहाँ हाथ उठाने का हुक्म नहीं है वहाँ हम भी उठाएंगे। आज बहुत सी मस्जिदों के इमाम सारे मरूब हो जाते हैं कि हम तो मस्जिद में 5 नमाजों के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे और अगर नहीं मांगेंगे तो ये गाँव का मुखिया हमको निकाल देगा, यही बेचारा तनख्वाह देता है। और बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मजबूरी में 5 नमाज पढ़ाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे गाँव का मुखिया ऐसे मस्जिद का सेक्रेटरी खुश दुआ का आजाद ला कर दिया है हमने। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमें लिया है। नमाज में, रोज़े में, हज में, ज़कात में, हर चीज में हमें नबी अकरम के तरीके को देखना है। नबी ने पास किया है तो पास, नबी ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट। इसी तरीके से मेरे भाइयों, शादी और बयान ये ले लीजिए आप, इसमें भी हम जरा गौर करें अपने समाज और अपने मुआशरे में क्या हो रहा है। तकरीबन 25 साल का जमाना गुजर चुका है। आपके कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बिहार के अंदर, झारखंड में आते आते मेरा और 25 साल की इस लंबी जिंदगी में मेरे भाइयों जहेज के खिलाफ भी बहुत सी तकरीरें हमने की हैं, लेकिन आज 25 साल के बाद एक बुराई हम अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। एक बुराई अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। हमने देखा इस 25 साल में जर्जीस ने अपनी आंखों से जहां 10 मदरसे थे आज 100 मदरसे हैं, जहां 10 मस्जिदें थी यहाँ 100 मस्जिदें बनकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां 100 अहले हदीस थे आज वहां पर 150 और 200 हो चुके हैं। मैंने देखा हर चीज में इजाफा है, लेकिन बुराइयों में हमने देखा है कि कोई कमी
واقع نہیں ہوئی ہے، لاٹری نہیں۔ آج بھی میں دیکھ لو کتنے لوگوں نے کتنا سٹا ہارا ہے، ایک ایک بال پر جوا، اور اس معاملے میں بنگال سب سے آگے، اور خاص طور پر وہ کلیا چک کا علاقہ، وہ علاقہ میرے بھائیوں جہاں ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر، اس بال پر چھکا لگے گا یا نہیں، اس بال پر چوکا لگے گا یا نہیں، یہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، کیسی بہک رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کریں کہ شادیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے تھیں۔ آج یہ ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لڑکی میری ہے تو میں کیوں پیغام لے کر جاؤں لڑکی کا؟ ہماری بیٹی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، لڑکے والے پیغام لے کر آئے ہیں، لڑکے والے ناک کا مسئلہ بنائے ہیں۔ میرا لڑکا ہے سب میں خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، ہر سرے روزگار ہے، سرکاری نوکری مل رہی، میں کسی لڑکی کی چوکھٹ پر وہ رشتہ لے کے جاؤں؟ ضرورت مند خود آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی والا پیغام دے یا لڑکے والا پیغام دے، اس چیز کو بھی ہمیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا یا صحابہ کرام نے کس پر عمل کیا۔ آئیے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام تھا حفصہ، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر میں یہ سخت زخمی ہوئے، حضرت عمر فاروق کے داماد سخت زخمی ہو گئے، کس میں؟ جنگ بدر کے اندر، اور اس زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جب شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامن کی ہوئی، کیونکہ جس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہوا اس وقت حضرت حفصہ کی عمر صرف 21 ایئر، صرف 21 سال۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داماد کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام کس کو دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان سے کہا اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو، میری بیٹی اس وقت بیوہ ہو گئی ہے، میرے داماد خنیس ابن حذافہ السہمی کا جنگ بدر میں زخموں کی تاب جلا کر انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لو۔ سنیے گا، آج آپ کو پتا چلے گا کہ رشتہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب 21 سال کی حضرت حفصہ کا کہ باپ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کچھ دن کا موقع دو، مجھے کچھ سوچنے دو، میں غور کر کے بتاؤں گا۔ ایک دم آج آپ نے کہا فوراً کیسے فیصلہ کر لیں، کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق کی حضرت عثمان سے، تو حضرت عمر فاروق نے پھر کہا اے عثمان کیا ارادہ ہے، آپ نے کیا سوچا؟ کچھ دن کے لیے سوچنے کا جو وقت مانگا تھا آپ نے کچھ غور کیا؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رائے نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح نہیں کر سکتا، میری رائے نہیں بن پا رہی ہے، یعنی میں نہیں کر سکتا۔ وہ بہت ہی صاف مطلب ہے کہ رائے نہیں بن پا رہی ہے، میں نہیں کر سکتا، کہیں اور دیکھ لیں۔ یہ بات شادی کا معاملہ زبردستی کا ہے۔ پھر حضرت عمر کس کے پاس گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔
اور حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کیا ہے ابوبکر تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے داماد حضرت خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی. میری بیٹی کی عمر 21 سال کی ہے. شادی کی فکر مجھے دامنگیر ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے عثمان غنی کو پیغام دیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکتے, انہوں نے انکار کر دیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہوں. حضرت عمر فاروق خاموش ہو, حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے حضرت ابوبکر کی خاموشی سے اتنی تکلیف ہوئی کہ عثمان غنی کے انکار سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی. عثمان نے تو کم سے کم جواب تو دے دیا تھا کہ میں نہیں کر سکتا, کہیں اور دیکھ لو. لیکن ابوبکر خاموش ہو گئے, انہوں نے نہ ہاں کیا نہ کیا, خاموش ہو گئے. کہتے ہیں کہ ابوبکر کی خاموشی سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور ابوبکر اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کی عمر 21 سال اور نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے. پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے پاس آئے, حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. یہ چائے والے بٹھا لو اس کو, یار پولیس سے پوچھو کہ ہم کیا بولے تو بتا نہیں پائے گا. سامنے کھڑے ہو کے آپ کو چائے پینے کی بڑی ہوئی ہے. یہ کن لوگوں کے لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے سب منع کروائے تھے کہ یہ سب لگنا نہیں چاہیے. کون لوگ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیے. مولانا عبدالغفار صاحب کو بھی آپ لوگوں نے تنگ کر دیا ہے, ان کے اوپر انکوائری بیٹھ گئی ہے. جانتے ہو جب وہ مدرسے سے بیچارے چھٹی لے کے نکلتے تھے تو کسی نے کمپلین کر دیا اور یہ ڈیٹ بن جاتی ہے نا اس میں, ان کے اوپر انکوائری بیٹھ گئی ہے. یہ سرکاری ٹیچر ہے, یہ کہا جاتا ہے مدرسے کا نقصان ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ نہیں جانتے ہو کہ کیس میں کتنا روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہو, کتنی جھمیلے جھیلنا پڑتے ہیں. سختی کے ساتھ منع کیا ہے. کمیٹی والوں اگر چاہتے ہو کہ میں بار بار آپ کے یہاں آؤں تو ان لوگوں میں پابندی ہے. ان کی بلڈنگیں بنتی ہیں اور ہم جیلوں کی سلاخ میں جا رہے ہیں. ان کے کبھی نہ کبھی میں بار بار منع کر چکا ہوں کہ آپ بالکل پابندی لگائیں. آپ لگاتے نہیں ہیں جب سے. ان کے اوپر پابندی لگائیے. سامنے بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں, اس کا ہمت دیکھیے, اس کا کلیجہ دیکھیے کتنا بڑا. سامنے آ کے چائے پی رہا ہوں, چائے بیچنے والے کو بھی آپ نے جلسوں میں آنے کی اجازت دے دی. بیچو چائے, وہ دیکھو ادھر بیٹھ کے چائے بیچ رہا ہے. ہٹا اس کو, جس کو چائے پینا ہو باہر جائے چائے پینے کے لیے. جلسے میں آ کے چائے پی رہا. ارے فلم ہالوں کے اندر بھی چائے نہیں بکتی ہے. یہ انٹرویل کے بعد چلاتے ہیں چائے چائے چائے. یہ تو جلسہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابوبکر صدیق آئے اور ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر, کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیا میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے نکاح کا پیغام جو میں نے سنا اور اس پر خاموشی اختیار کر لی تھی, کیا آپ اس بات سے ناراض ہیں ہم سے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا جی. حضرت عثمان نے جواب دے دیا تھا لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی. آپ کی خاموشی سے میں بہت زیادہ ناراض تھا کیونکہ آپ نے نہ ہاں کہا نہ کہا, اس لیے مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ اے ابوبکر, اے عمر, اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں. آپ کے داماد, اب جو چیز سنانا چاہتا ہوں وہ سنیے اور اسی سے مجھے کچھ مسئلے نکالنا ہے. آپ کے داماد حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی کے انتقال کے بعد ایک دن اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا, محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو حفصہ کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی ہے. حضرت عمر
कोमरी ही में बेवा हो गई है। इंशाअल्लाह हालात को सुधरने दीजिए, उमर फारूक के गम में कुछ कमी आने दीजिए। मैं खुद हज़रत हफ्सा को पैगाम पहुंचाऊंगा और हफ्सा से निकाह में कर लूंगा। ये अल्लाह के रसूल ने रात की बात मुझसे की थी तो नबी अकरम ने आपकी बेटी से शादी का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं खामोश हो गया। जब नबी अकरम आपकी बेटी हफ्सा से निकाह के बारे में सोचे बैठे थे तो मैं कैसे हाँ कर देता। मैं सोचने लगा कि अल्लाह के रसूल ये तो शादी कर लें, अगर नहीं करते और मना कर देते तो फिर मैं हाँ कर लूंगा। लेकिन नबी अकरम के इस राज को मैं छिपाए रहा। मैंने आपसे नहीं कहा कि अल्लाह के नबी ने पैगाम देने की सोच रखी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये मैं सिर्फ तुमसे बयान कर रहा हूँ। अबू बकर हजरत उमर के गम में कुछ कमी आएगी तो मैं निकाह का पैगाम खुद हफ्सा को पहुंचा दूंगा उमर फारूक के जरिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े से क्या क्या चीजें हमें मिलती है? पहली चीज, हजरत उमर फारूक ने देखा कि मेरी बेटी 21 साल की है तो हजरत उमर को फिक्र हुई कि मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। हर बाप की जिम्मेदारी है। इस वाक़े से पहला मसला ये निकलता है कि जिनकी बेटियां बालिग हो चुकी हैं, जिनकी बेटियां जवान हो चुकी हैं, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर, लेकिन बालिग हो जाने के बाद बाप के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी बेटी की पहली फुर्सत में निकाह करे, अपनी बेटी का पहली फुर्सत में शादी कर दे। क्योंकि अगर आपकी बेटी आज के इस पुरफितन माहौल में, आज के इस वातावरण में, आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर में, आज के इस यूट्यूब के जमाने में, आज के इस इंस्टाग्राम और सेक्सी रील बनाने के जमाने में अगर आपकी बालिग बेटी से कुछ उतारो चढ़ाव हो गया, कुछ नशे को फराज हो गया, अगर आपकी बेटी चुपके से कोई गलत काम किसी लड़के के साथ कर बैठी तो उसका गुनाह लड़की के साथ साथ बाप के सर पे भी लादा जाएगा और बाप भी गुनाहगार होगा। ने पहली चीज अपनी बेटी की शादी की फिक्र की कि मेरी बेटी का निकाह हो जाना चाहिए। पहली चीज इस हदीस से ये मसला निकलता है। और दूसरा मसला इस हदीस से ये निकलता है, हजरत उमर फारूक के पास लड़कों की कमी नहीं थी। कुंवारे लड़के मिल जाते हैं उनकी बेटी से निकाह करने के लिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने लड़कों की कमी को दरकिनार कर दिया। नहीं, मुझे लड़कों की मोहताज नहीं चाहिए, स्मार्ट और हैंडसम लड़का नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी के निकाह के लिए इंतखाब किया तो दीनदारी और इबादत गुजारी देखकर, इसलिए पहले निकाह का पैगाम दिया हजरत उस्मान गनी, जो दीनदारी में एक हैसियत रखते, दीनदार लड़के का इंतखाब। और हजरत उस्मान के मना करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से, और जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर से बड़े हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर से बड़े हैं। लेकिन हजरत उमर ने ये नहीं देखा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर रहा हूं जो उमर ने मुझसे भी करा है। नहीं, ये नहीं देखा, बल्कि दीनदारी देखी कि मेरी बेटी दीनदार लड़के इस दीनदार शख्स के पास जाएगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी और दीनदारी का माहौल पाएगी। 21 साल की अपनी बेटी हमसा का निकाह हजरत उमर फारूक ने किसको पैगाम दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी जब नहीं किया तो किसके साथ निकाह हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। और जानते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हजरत उमर फारूक से 14 साल उम्र में बड़े। ये दीनदारी का बयान आप देखेंगे अपनी बेटियों के लिए। अरे आपकी बेटियों के सामने आप मसला रख दो तो कहती है कि मौलाना से शादी नहीं करेंगे दाढ़ी वाले से। ये इनकी हिम्मत कैसे पड़ी आज? ये तरबियत में कमी कैसे रह गई आपकी कि आप अपनी बेटी से किसी मौलाना का, किसी हाफिज का, किसी कारी का अगर रिश्ता पेश करें वो कहते हैं कि हमें दाढ़ी वाले के साथ। ये आपकी बेटी के अंदर दाढ़ी की नफरत भरी किसने? ये कहां से आई है? ये इसी यूट्यूब चैनल की देन है और ये इसी मोदी की गोदी मीडिया की देन है जिसने दाढ़ी के खिलाफ नफरत की है आज हमारी बेटियों की खिलाफ। आपको काम नहीं कर पाएंगे। एक जगह हिजाब पहनाना था मोदी को,
اور مجھے یہ پتا چلا کہ اس لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ جو نکاح کیا کر رہی ہے، اس سے پہلے اس کا رشتہ ایک مولانا کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اسی لڑکی نے جس کا نکاح جلدی صاحب آپ پڑھانے آئے ہو، اس لڑکی نے اس مولانا کے رشتے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم داڑھی والے کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ اور مجھے اسی وقت پتا چلا جب میں کسی کا مسجد کا امام کا کھتا لیے ہوئے تھا، جس پہ لکھا جاتا ہے، جس پہ لکھا جاتا ہے لڑکے کی عمر، لڑکی کی عمر، گواہ سب لکھا جاتا ہے، اسی دن مجھے پتا چلا اس لڑکی نے اس لڑکے سے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ داڑھی والے کے ساتھ میں نکاح نہیں، تب اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو ہم نے کہا اس لڑکے سے پیار کا معاملہ رہا، اب مولانا کچھ بھی ہو، لیکن داڑھی والے مولوی کی جو توہین ہو گئی۔ اور جیسے ہی ہمارے پاس خبر آئی بھرے مجمع میں کہ مولانا صاحب اجازت مل گئی، آپ نکاح پڑھائیے، میں نے اسی بھرے ہوئے رجسٹر کو زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا اس لڑکی کے باپ سے اپنی بیٹی سے پوچھ کے آؤ، اگر داڑھی والے سے اتنی نفرت ہے تو نکاح پڑھانے والا بھی داڑھی رکھتے ہوئے ہے، اگر داڑھی رکھنے والا لڑکا اگر اتنا برا ہے تو داڑھی رکھے ہوئے مولوی کے پڑھائے ہوئے نکاح سے حلال کیسے ہو سکتی ہے، اس سے نفرت کیوں نہیں کرے گی؟ لہذا داڑھی رکھنے والا آدمی بھی نکاح نہیں پڑھائے گا۔ اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ کسی مدعے سے بغیر داڑھی والے سے نکاح پڑھا لے۔ یہ کہہ کر چلا آیا اور میں نے مجمع میں کہہ دیا کہ میں تو اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس کو اپنی مولویت پسند نہ ہو، جس کو خودداری پسند نہ ہو، جس کو اپنی علمیت میں گرو اور ناز نہ ہو، وہ یہاں پر جا کر میرے بھائیوں گھٹنے دے کے اور 500 1000 روپے کے لینے کے چکر میں وہ نکاح پڑھائے۔ مجھے ایسی لڑکی سے سخت نفرت ہے جو داڑھی والے سے نفرت کر رہی ہے، نکاح پڑھانے والا بھی داڑھی والا۔ اور جاتے جاتے جب لوگوں نے ہمیں روکا، دروازے پر پہنچا تو میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اگر تو مر گئی تو یہ وصیت کر جائے کہ کوئی داڑھی والا تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، کیونکہ داڑھی کو تیری بیٹی نے نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہ خود داڑھی نہیں ہوگی آپ کے اندر، نہیں کہہ پاؤ گے آپ۔ میرے پاس تو ایڈریس بھی موجود ہے، میرے پاس تو لڑکی کے باپ کا نام بھی موجود ہے، میرے پاس تو اس کا موبائل نمبر بھی موجود ہے، لیکن چونکہ نام لے کر اور اس بستی کا نام لے کر تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں نام لے لیتا، لیکن شریعت نے نہیں بتایا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، داڑھی سے نفرت آج ہماری بیٹیاں کریں گی، داڑھی سے نفرت۔ تصور کیجیے میرے بھائیوں، حدیث سے کیا پتا چلا؟ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کر دیا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اور وہ عمر میں کتنے بڑے تھے؟ حضرت حفصہ سے نہیں، خود حضرت عمر سے بھی 14 سال بڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے حفصہ کا نکاح محمد رسول اللہ سے کر دیا۔ یہ تیسری چیز پتا چلی کہ دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز اس حدیث سے یہ پتا چلی کہ حضرت ابوبکر نے کہا، اے عمر، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا اور نبی کے اس راز کو میں نے فاش نہیں کیا، بتایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کسی سے کہی جائے تو اس کو راز کہو، تو راز میں رہنے دیا جائے، اس راز کو فاش نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اور یہ کام جس کو کسی سے شادی کا ارادہ ہو تو یہ چپکے سے کام کرے، کیونکہ شادی کا پیغام دینے کے بعد بہت سے لوگ بہکانے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تک نکاح کے دن اعلان ہونا چاہیے، اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ رشتہ جائز طریقے سے رہ رہا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں، لیکن جب تک رشتہ نہ ہو جائے تب تک اس راز کو راز ہی میں رہنا چاہیے اور بہت چپکے سے شادی اور نکاح کے پیغام کو دینا چاہیے، تاکہ منچوں اور کپڑیوں، حاسدوں اور نفرت رکھنے والوں کو موقع نہ ملے آپ کے رشتے کو بگاڑنے کا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے محمد رسول اللہ کے راز کو اپنے دل میں رکھا۔ اور اس حدیث سے مسئلہ یہ پتا چلا کہ آپ لڑکی والے ہیں، لڑکی والے بھی اپنی لڑکی کے لیے پیغام نکاح دے سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر لڑکی والے تھے اور حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان مقام میں ان سے چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی مقام میں ان سے چھوٹے تھے، یہ نہیں سوچا اپنے سے چھوٹے آدمی کے پاس جائیں گے تو ہماری ناک کٹ
جائے گی؟ نہیں، حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے عثمان غنی سے عرض کیا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ جو مقام سے چھوٹے تھے، ناک نہیں کٹی، اور جب وہاں کام نہیں بنا تو مقام مرتبے میں اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق، وہ مقام مرتبے سے بڑے تھے، یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا ہوگا میرے پاس چھوٹا بولنے پڑے، ان کا مقام و درجہ بڑا ہے، میری ناک کٹ جائے گی نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کے لیے دیندار رشتہ تلاش کرنا اور اس کی ڈیمانڈ کرنا یہ ناک کٹنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ناک نہیں کٹتی ہے، لڑکی والے بھی اپنی بیٹی کے لیے دیندار رشتہ تلاش کر سکتے ہیں۔ لڑکی والوں کو اجازت ہے، لڑکے والا لڑکی کو پیغام دے سکتا ہے، لڑکے والے لڑکی والوں کو پیغام دے سکتے ہیں۔ اب میرا تو لڑکا ہے، میں کیوں جاؤں لڑکی والے کے گھر؟ میرا لڑکا میرا لڑکا قابل ہے، میرا لڑکا سرکاری سروس کرتا اور میں لڑکی والے کے یہاں جاؤں گا تو ناک کٹ جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر، میں آپ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیجئے بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے کس سے کہا؟ حضرت ابو بکر سے کیا کہا؟ اے ابو بکر، میں تمہاری بیٹی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، آپ میرے بھائی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہماری اور آپ کی عمر تقریباً ایک جیسی ہے، 1-2 سال کا فرق ہے، آپ ہمارے بھائی جیسے ہیں۔ عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی، عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، انت اخی فی دین اللہ و کتابہ ولی حلال۔ اے ابو بکر، تم اللہ کے دین میں اور اس کی کتاب میں میرے بھائی ہو، یعنی شریعت کی نظر میں، اسلامی نقطۂ نظر میں تم میرے بھائی ہو، یعنی اللہ کی کتاب اور دین کے اعتبار سے تم میرے بھائی ہو۔ رہا عائشہ کا مسئلہ تو ولی حلال، عائشہ میرے لیے حلال ہے، یعنی ہمارا آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ہم آپ بھائی بھائی ہیں، دینی بھائی، اللہ کی کتاب کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ہمارا بھائی بھائی ہیں، لیکن دودھ کا رشتہ نہیں، خون کا رشتہ نہیں۔ اس لیے عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر سے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ سے کر دیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکے والے بھی پیغام دے سکتے ہیں لڑکی والے کو، اور کوئی اس میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، نہ معاملہ گھٹے گا، نہ معاملہ آپ کا، نہ آپ کی ناک کٹے گی، نہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے کہ آپ لڑکی والے کو پیغام کیسے دے رہے ہیں۔ بلکہ اس حدیث سے ابھی آپ نے لڑکے ہو کر لڑکی کے باپ سے بات کی، لڑکی عائشہ ہے اور آپ نے لڑکی کے باپ سے بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو سنیے، حضرت ابو طلحہ کا جب انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا اور ام سلمہ بیوہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی عدت گزار رہی ہے۔ جب وہ عدت گزار چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت چمڑے کے ٹکڑے کو دبا کر دے رہی تھی، وہ جھٹ سے کہتی ہیں اللہ کے نبی اندر آئیے۔ اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بلاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے پاس چمڑے کا ایک پلو تکیہ رکھا ہوا تھا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ محمد رسول اللہ کی طرف بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے پر ٹیک لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے پر ٹیک لگا دی، اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، آئے ام
سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، تم بیوہ ہو گئی ہو، ایک بیوہ عورت کی زندگی کیسے گزرتی ہے اس بات کا احساس مجھے ہے، اس لیے میں تمہارے پاس چلا آیا ہوں اور میں اپنے نکاح کا پیغام تمہیں دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں اور میں انکار کر دوں، آپ کا پیغام کیسے ٹھکرا سکتے ہو؟ لیکن مجھے کچھ پرابلمز ہیں، مجھے کچھ پریشانیاں ہیں۔ پہلی پریشانی ہے کہ آپ کی اور بیویاں بھی ہیں اور میں بیویوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، اگر کچھ الٹی سیدھی بات میرے منہ سے نکل گئی تو آپ کی بیویوں کو تکلیف ہوگی، اس سلسلے میں میں بہت غیرت مند ہوں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے دوسری پریشانی یہ ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، یعنی شادی کے بعد ایک عورت جو بچے پیدا کرتی ہے اور بچوں کی پیدائشی مقصد ہے شادی کا، تو میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں، اب میں ماں نہیں بن سکتی، یعنی بچے پیدا کرنے کی عمر نہیں رہ گئی ہماری، لہٰذا میں شادی کی عمر کو کراس کر چکا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، تیسری الجھن و پریشانی میرے ساتھ یہ ہے کہ ابو سلمہ انتقال کر گئے، ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں، یہ ان کا پرورش، ان کا کھلانا، ان کا پلانا میرے ذمہ ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور آپ کی شرط یہ ہوگی کہ یہ بچے کہیں اور دے دو اپنی ننیال یا ممیال، تو اے اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کا تربیت، ان بچوں کی تعلیم سب میرے ذمہ ہے، ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے، میں اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہاری یہ غیرت ختم کر دے گا اور تمہیں ہماری اور بیویوں کے ساتھ رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ رہا تمہارا دوسری پرابلم کہ تم کہتی ہو کہ شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، تو جس عمر میں تم ہو اسی عمر میں بھی ہوں، تقریباً اب میں بھی ایسا ہو چکا ہوں جو شادی کی عمر کو کراس کر چکا ہوں، یعنی اب میں بھی بچوں کی پیدائش اب میں بھی نہیں چاہتا، یا میں بچوں کی پیدائش کا لائق نہیں، اس لیے آئے ام سلمہ، اب بچے اگر تم سے نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھی اس عمر کو کراس کر چکا ہوں۔ تیسری پرابلم کا جواب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے، ان کی پرورش اور ان کی حفاظت، ان کو پالنا پوسنا اور بڑا کرنا، کھلانا پلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ حضرت ام سلمہ نے تینوں شرطوں کو رکھا اور اللہ کے نبی نے تینوں شرطوں کو قبول کر لیا اور ام سلمہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا۔ یہ پوری حدیث بیان کرنے کا مقصد جانتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود ڈائریکٹ ام سلمہ سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس کی دینداری جانتا ہے اور وہ معلوم رکھتا ہے کہ دینداری ہے اس کے اندر، تو لڑکا ڈائریکٹ بھی اس لڑکی سے کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے، لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی ہے، لیکن لڑکا ڈائریکٹ اپنی فرمائش کسی لڑکی سے رکھ سکتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، کیا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ آج کے زمانے میں اس کو بہت برا سمجھا جائے گا، لیکن بخاری کی اس روایت میں بھائی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ نہیں بولے۔ اس نے دوبارہ کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پھر کچھ نہیں بولے۔ اس نے تیسری بار کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول وہ بار بار کہہ رہی ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور آپ خاموش ہیں۔ اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو منع کر دیجیے، میرے ساتھ کرا دیجیے، مجھے ضرورت ہے۔ بخاری کتاب النکاح، آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں، میری کئی بیویاں ہو چکی ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟
اس نے کہا بھائی تو تھی آپ کے لیے، لیکن آپ نہیں چاہتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے مرد سے پوچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرا دوں گا، لیکن تمہارے پاس اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ یہاں جب شادی کی بات چلتی ہے تو کہتے ہیں لڑکے کو دینے کے لیے کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل ہے کم سے کم، سب سے چھوٹا نکاح ہمارے بہار کی سرزمین پر یہ ہوتا ہے کم سے کم ایک موٹر سائیکل، یہ سب سے چھوٹا بھکاری ہے۔ اور جو اس کے ساتھ زمین مانگے، جائیداد مانگے، لاکھوں روپے مانگے، تو انٹرنیشنل بھکاری، یہ سب سے چھوٹا بھکاری ہے جو کم سے کم ایک موٹر سائیکل مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے نہیں کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے اس کو دینے کے، جبکہ وہ صحابی اتنے غریب تھے، آگے آنے والی حدیث بتا رہی ہے کہ ان کی غربت کا حال کہ وہ کتنے غریب تھے۔ کہا اللہ کے نبی نے اس آدمی سے، صحابی سے، تمہارے پاس اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے کیا ہے، کیا دو گے؟ تو اس کے جواب کیا تھا؟ ماں عندی شیء، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا گھر جاؤ کچھ لے کر آؤ، وہ گھر گئے، ڈھونڈا اور تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ کہا اللہ کے رسول ماں وجدت شیئا، گھر میں کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ آپ نے کہا دوبارہ جاؤ التمس خاتما من الحدید، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کر آؤ۔ غربت دیکھی تو کہا لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ۔ پھر گھر میں گئے، تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ ارے بشن پور والوں، اگر آج کے جلسے کے بعد آپ نے اپنے گاؤں میں ایک شادی اگر ایسے کرا دی تو سمجھ لو آپ کا جلسہ کامیاب، آپ کا جلسہ کامیاب، آپ جیت گئے، آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ لیکن اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد اگر آج کے بعد بھی اگر جہیز کی ڈیمانڈ نہیں اٹھتی ہے، جہیز ختم نہیں ہوتا ہے، بغیر موٹر سائیکل اور کار دیے ہوئے لڑکی گھر سے ڈولی اس کی نہیں سجتی ہے، تو سمجھ لو کہ ہم ابھی وہی ہیں، اسی جہالت کے دور پر جی رہے ہیں۔ لاکھ مولانا جرجیز کے اگر سعودیہ کے امام حرم کو بھی بلا لیا جائے ہم سنیں گے سب کی، لیکن ہم ختم نہیں کریں گے اپنا رسم، اپنا رواج، اپنا طریقہ۔ ہم بھونکتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، ہم کریں گے وہی جو ہمارے بات دعویٰ کرتے ہوئے آئے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں ملا، کہا بھیا بیٹھ جاؤ، تم لوگ سب کو پیچھے والوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ لگتا امریکہ سے کیمرہ خریدا ہے، اس کا سب سے اسٹینڈرڈ ہے۔ نہیں ملی لوہے کی انگوٹھی، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جا رہا ہوں تو دھندا کرو، دکان کرو، جب کچھ ملا ہی نہیں کیا کرو؟ اب ہے ہی نہیں میرے پاس تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے کہا ادھر بیٹھو، اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، عورت پسند ہے، عورت کو بھی لڑکا پسند آ گیا، کر دیجیے۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کچھ تو ہوگا گھر میں، کوئی چیز نہیں، کہتا خیال آ گیا، ہاں ہے ہنسیں گے آپ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا عندی ازار یا رسول اللہ، لنگی ہے۔ آپ نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جب سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں، اسی کو باندھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا وہی مستعار لنگی، استعمال کی ہوئی لنگی جو تم پہنتے ہو، کیا وہی لنگی اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا پوری نہیں دے سکتا، اس کو آدھا پھاڑ کے آدھا دے دو، آدھی لنگی دے سکتا ہوں اور آدھی اپنے پاس رکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی کا تم کیا کرے گا؟ پھاڑ دینا کس کام کی؟ آدھی اس کے بھی کسی کام کی نہیں، اور آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں۔ اس نے کہا کسی کام کی ہو جائے کم سے کم بچھا لیں گے، بیٹھ لیں گے، کہیں لے جائیں گے، پوری نہیں دے سکتا۔ ایک لنگی کو بھی استعمال کی ہوئی اور وہ بھی مہر میں پوری دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے کہا اچھا چلو لنگی اپنے پاس رکھو، یہ بتاؤ قرآن کی آیتیں کتنی یاد ہیں؟ آپ اس نے جو بتایا وہ ہمارے معاشرے
معاشرے کے لیے قابل رشک ہے۔ کہ اللہ کے رسول ہمیں سورہ ملک یاد ہے، ہمیں سورہ دہر یاد ہے، ہمیں سورہ قیامہ یاد ہے، ہمیں سورہ حشر یاد ہے، ہمیں سورہ قیامہ سورہ نبا یاد ہے۔ اس نے اتنی سورتوں کے نام بتائے، آپ نے کہا ساری صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا اگر میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر دوں اور انہی صورتوں کو میں مہر بنا دوں، کیا تم یہی صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو یاد کرا دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس عورت سے کہا اس کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر قرآن کی ان صورتوں ہی کو میں مہر بنا دوں، تمہارا ہونے والا شوہر اگر تمہیں قرآن کی یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا ان صورتوں کو تو اپنا مہر سمجھتی ہے؟ کیا تو ان صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی، جس کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابا کا مبارک نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے نکاح پڑھا دیا، رخصتی ہو گئی۔ اس عورت کے ماں باپ نے یہ پیش کیا، اللہ کے رسول خود ولی بن گئے، آپ نے اس کا نکاح پڑھایا اور رخصت بھی آپ نے کر دیا۔ میرے بھائیوں، نہ 250 300 باراتیوں کا پتہ، نہ لڑکے کو مہندی لگائی گئی، نہ اوپٹنا ملا گیا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ لٹیروں کا پتہ تھا، نہ ڈاکوؤں کا پتہ تھا۔ تو 250 300 تمہارے لڑکی والوں کے سینے پہ چڑھ کے کہتے ہیں اگر آج اچھا نہ کھلایا تو زندگی بھر تیری بیٹی گھر میں پریشان رہے گی، اس کو تانا مارا جاتا رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میرا تصور کرو، ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن غور کرو کہ وہ صحابی کتنے غریب تھے کہ ان کے پاس مہر کو دینے کے لیے ایک لنگی بھی نہیں تھی اور لنگی بھی تھی تو وہ پوری کی پوری اگر دے دیں تو ان کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ ایسے غریب گھر میں بھی شادی ہوئی ہے۔ اسلام ایسے غریبوں کے لیے بھی شادیوں کا راستہ کھولتا ہے، نکاح کا دروازہ کھولتا ہے۔ لوگ آج تم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو کتنا دشوار بنا دیا ہے، نکاح کو کتنا زیادہ ہارڈ بنا دیا ہے کہ لڑکیاں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے زناکاری پر تو آمادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں نکاح کے لیے ایک موٹر سائیکل میرے باپ کے پاس نہیں ہے، 4-5 لاکھ روپیہ کم سے کم میرے باپ کے پاس ہوگا تو وہ میرا نکاح کرا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے بڑھتی ہوئی اپنی جوانی کو کنٹرول میں نہ کرنے کے لیے وہ اپنے اسکول کے لڑکوں، اپنے گاؤں کی کسی لڑکے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیتی ہے کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو میری تمنائیں پوری کرو، ہم تمہاری آرزوئیں پوری کرتے ہیں۔ آج یہ فیشن اتنے زوروں پر پھیل چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے زناکاری اتنا آسان کر دی کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ ہم کس سماج میں جی رہے ہیں، کس سوسائٹی میں جی رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ماڈل ہے۔ آؤ ذرا دیکھو اور ہم نبی اکرم کی زندگی کو شادی بیاہ میں بھی اپنے لیے ماڈل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کیا، رقیہ کا نکاح کیا، ام کلثوم کا نکاح کیا، فاطمہ کا نکاح کیا۔ ڈھونڈو ان چاروں شادیوں میں کہ کتنے کتنے لوگ نبی اکرم کے گھر میں باراتی بن کے آئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ذرا ڈھونڈو، تلاش کرو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کیا دیا۔ ڈھونڈو اور تلاش کرو، دیکھو جا کر سماج اور سوسائٹی میں رہنے والوں، مسجد اور مدرسوں کے لیے کمیٹیاں بنانے والوں، ان غریب لڑکیوں کے لیے کب کمیٹی بناؤ گے اور ان غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام تم کب کراؤ گے؟ اپنے سماج اور سوسائٹی کے جہیز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ اللہ کے رسول نے بھی شادیاں کی ہے اور ایک نہیں 11 نکاح کر کے دکھائے، لیکن دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو باراتی بنا کر لے گئے اور لڑکی والوں کے اوپر کتنا بوجھ بنے۔ جاؤ بخاری کتاب النکاح پڑھ لو، مسلم کتاب النکاح پڑھ لو، نبی اکرم نے ایک نہیں 11 نکاح کر کے دکھائے، اور پھر دیکھو کہ نبی اکرم نے اپنی شادی میں کتنے باراتیوں کا انتظام کیا اور کتنے لوگوں کو لے کر گئے۔ پھر دیکھو نبی اکرم کے گھر میں بھی پیدائش ہوئی، حضرت خدیجہ سے بچہ پیدا ہوا، تو دیکھو لڑکی کے ماں کی طرف سے کتنا کھچڑی کا سامان آیا۔ ہمارے ہاں جب گھر میں میرے گھر میں میری
نبی اکرم نے کتنا سامان بھیجا، آپ کو ساری یہ تمام چیزوں سے خالی ملے گی زندگی، کیونکہ شریعت ان چیزوں کا نام نہیں ہے، آج بنا کے رکھا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں آئیڈیل بنانا ہے نبی اکرم کی زندگی کو، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا، ہر چیز میں ہمیں نبی اکرم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، حضرت عمر فاروق کا واقعہ اٹھا کر دیکھو اور اس سے سیکھو کہ ان کی زندگی کیا تھی اور کہاں سے انہوں نے سبق لیا تھا۔ رات میں اکیلے جایا کرتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک بار کسی نے دیکھ لیا، حضرت طفیل دوسی نے، حضرت طفیل جو قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے، دیکھ لیا کہ اللہ حضرت عمر کہاں جاتے ہیں، رات میں چھپ کر دیکھ لیا تو پتہ چلا کہ ایک بیابان جنگل کے کنارے جاتے ہیں، ایک جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اسی جھونپڑی میں گھس جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جھونپڑی سے نکلتے اور سیدھے دربار خلافت میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے کہ جھونپڑی میں عمر رات میں کیوں گیا؟ کہتے کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، اللہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں جا کر کیا کرتا ہے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ عمر رات کو جایا کرتا، لیکن آج یہ دیکھ لیا کہ کہاں آتا ہے، اس جھونپڑی میں آ کے کیا کرتا ہے۔ جب عمر فاروق جھونپڑی سے نکل کر گئے تو طفیل دوسی اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دونوں پیروں سے لنگڑی ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے پاس حضرت طفیل جاتے اور کہتے ماں ابھی یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا تھا یہ کون تھا؟ اس بڑھیا نے تتلاتے ہوئے زبان سے کہا بیٹا جب تو مجھے ماں کہہ رہا ہے تو تو بیٹا ہی ہے۔ ماں نے اس بڑھیا نے کہا بیٹا مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وہ یہاں آتا ہے مجھ سے کہتا ماں یہ، میں کہتی ہوں ہاں بیٹا، میں اس سے 4 سال سے اس کا نام پوچھ رہی ہوں، لیکن 4 سال سے اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کہا ماں نام سے کیا مطلب؟ میں تیرا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا 4 سال سے آ رہا ہے، کب بنا نادا آ رہا ہے، ایک دن کا بھی نادا نہیں ہوتا ہے۔ میڈیا والوں چیف منسٹر کون ہوتا ہے لکھو، میڈیا والوں پرائم منسٹر کون ہوتا ہے لکھو، اگر تمہاری قلم میں جرأت ہے تو لکھو، تمہاری زبان میں طاقت ہے تو بولو، اگر ہمت ہے تو بولو، اگر کسی کی ہڈیوں پہ نہ پڑ رہے ہو تو جرأت کرو اور بولو۔ ہمت ہے تو اسلام کے قائد محمد رسول اللہ کی دستگاہ سے نکلنے والے اس طالب علم حضرت عمر فاروق کے کارنامے کو بیان کرو۔ رات میں، اور وہ بھی ہندوستان کی طرح ایک ملک نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عمر، عرب اس کے قبضے میں، ایران اس کے کنٹرول میں، شام اس کے کنٹرول میں، مصر اس کے قبضے میں، آذربائیجان اس کے قبضے میں، سیریا اس کے قبضے میں، اسرائیل اس کے انڈر میں، فلسطین اس کے انڈر میں، یہ سارے تو آج الگ الگ ملک ہیں۔ حضرت عمر ان تمام ملکوں کا اکیلا حکمراں، اکیلا خلیفہ، اور یہ رات کی تاریکی میں کہاں جا رہا ہے؟ ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا بیٹا وہ 4 سال سے یہاں آ رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میں اسی چٹائی پر لیٹرین کر لیتی ہوں کیونکہ میں پیروں سے لنگڑی ہوں، چل نہیں پاتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ میری چٹائی سے میری گندگی کو، میرے پیشاب و پائخانے کو صاف کرتا ہے، پھر میری چٹائی کو پانی سے دھوتا ہے، پھر میرے کپڑے دھلتا ہے، پھر مجھے دوسرے کپڑے پہناتا ہے، پھر میرا ہاتھ میرا منہ دھلاتا ہے، پھر کھانا یہیں پر گرم گرم بناتا ہے، اور جب کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اور جو لقمہ میں چبا نہیں پاتی ہوں دانتوں کی وجہ سے تو وہ اپنے منہ میں پہلے چبا کر نرم کرتا ہے، پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ آئے میرے بیٹے وہ 4 سال سے میرا پیشاب، میرا پائخانہ، میری لیٹرین، میرے کپڑے صاف کر رہا ہے، مجھے یہاں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلا رہا ہے۔ حضرت طفیل دوسی کے منہ سے نکل گیا امیر المومنین تم نیکیوں میں کتنے آگے نکل گئے، امیر المومنین یہ تمہاری نیکی کا راز ہے جو آج تک مجھے نہیں معلوم۔ حضرت طفیل دوسی کی آواز نے سنی، کہا بیٹا کس کی بات کر رہے
یہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بڑھیا بھی رونے لگی۔ میرے بھائی حضرت طفیل نوسیت دیکھتے کہ عمر کہاں ہے؟ عمر فاروق اپنے گھر میں باہر والے کمرے میں مصلی بچھائے ہوئے، تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی زبان سے یہ جملہ زور زور سے نکل رہا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ الہ العالمین تو جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے کہ جہنم کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ چمٹنے والا ہے۔ یہاں اتنا کام کرنے کے باوجود کہہ رہے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پیچھے سے طفیل چیختے امیر المومنین، جو شخص رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو، بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں جاتا ہو، اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہو، اس کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھلتا ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتا ہو، اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اس کو نہلا دھلاتا ہو، اگر اتنی خدمت کرنے والا رات کی تاریکی میں اپنی نیند کو قربان کر کے اس بوڑھی عورت کی 4 سال کی خدمت کرنے والا اگر ایسا شخص جہنم میں چلا گیا تو جنت میں پھر کون جائے گا؟ پھر جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا اللہ آج عمر کی یہ نیکی ظاہر ہو گئی، آج عمر کا یہ اچھا نیک کارنامہ جو تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، اے اللہ آج ظاہر ہو گیا۔ اللہ میری اس عبادت کو تو ریا نمود میں مت لکھ لینا، دکھاوے میں مت لکھ لینا، اے اللہ میں یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، تیری رضامندی کے لیے کر رہا تھا۔ آج طفیل کو پتا چل گیا، میں نے نہیں بتایا، اس نے جاسوسی کر کے میرا پتہ لگا لیا، اے اللہ میرے اس عمل کو تو ریا نمود میں مت لکھ لینا۔ میرے بھائیو، یہ تھا نبی اکرم کا بتایا ہوا طریقہ کہ عبادت اس طرح کرو، اگر وہ بندوں سے تعلق رکھتی ہو، کسی کی خدمت سے تعلق رکھتی ہو تو دوسرے کو پتہ نہ چلنے پائے، اس نیکی کو ظاہر مت ہونے دو اور اس کے ثواب کی طرف سے رکھو۔ آج کے اس سیلفیوں کے زمانے میں، آج کے موبائل کے دور میں، جہاں اپنی دکان کو چمکانے کے لیے کسی بڑے مولانا کی سیلفی تک لے کر اپنے دوستوں کو شیئر کرنے پر یہ کہا جاتا ہو کہ مولانا جرجیس ہماری دکان پہ آئے، ہماری ہوٹل میں بیٹھے، ہمارے علاقے میں آئے، دیکھو ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں، ہم جرجیس صاحب سے ملے۔ یہ بیچارے حضرت عمر فاروق کی زندگی سے سیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ آج کے اس ریا نمود کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ ریا نمود سے کتنا دور رہتے تھے اور دکھاوے سے کتنا دور رہتے تھے۔ یہاں تو ابھی دیکھیے گا، ابھی تقریر کر کے ہٹیں گے اور جھٹ سے جیسے نیچے اٹھیں گے تو سیلفی لینا شروع، اور میں مل کے آیا ہوں، ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو کھنچوا کے آیا ہوں۔ یہ ریا نمود ہے، بند کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرجیس کو جرجیس رہنے دو، آپ نے پیر بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا اگر سب سے بڑا پیر کوئی ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیر بنایا ہے اور نام لیا ہے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو بہت بلند کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا ہے، نبی کو بلند رہنے دو۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی کو شہرت کے اس سریا پہ فائز کرنے کی کوشش مت کرو جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ یہی چیزیں ریا نمود پیدا کرتی ہیں، یہی چیزیں دکھاوا پیدا کرتی ہیں، اور انہی چیزوں سے انسان بڑی سے بڑی عبادتوں کو کھو دیتا ہے اور وہ عبادتیں مٹ جاتی ہیں اور وہ عبادتیں ریا نمود کی وجہ سے برباد کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو اور کان کے پردے کھول کے سن لو، بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے سرسوں کا دانہ، جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، ریا ہوگی، دکھاوا ہوگا، وہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا وہ آدمی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔
بخاری کی حدیث ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہاں تو اگر جلسے میں کسی کا نام کرو تو ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کو میرا نام نہیں۔ اگر آپ کو کسی نے 10,000 روپے دیے تو اسٹیج کے اوپر پڑے گا فلاں نے 10,000 روپے مسجد کو یا مدرسے کو دیے ہیں، اور مولانا صاحب جو چندہ کر رہے ہیں اس کو سب سے بڑا بڑا نعرہ لگانا پڑے گا، جتنا بڑا نوٹ ہوگا، اور جب تک یہ نہیں بیچارہ وہ بھی کچھ نہیں ہوگا، کیوں اپنی عبادتوں کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنے خرچوں کو برباد کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اسٹیج پہ پھینک دیجیے اور کہیے ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہے۔ مولوی سے دعا مت کرائیے، اپنے دل میں کہیے اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچائے، اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچائے، اللہ اس کا ثواب آپ اپنے دل میں نیت کریے، اللہ آپ کے دل کے نیت کے مطابق آپ کو ثواب دے گا۔ مولانا جرجیس کہے اللہ اس کے بعد برکت ہے، تبھی آپ کو برکت کی دعا نہیں ملے گی۔ آپ نے نیت کر لی، آپ نے جس نیت کے ساتھ پیسہ دے دیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہوا تو، اور اگر حلال کا نہیں حرام کا ہوا تو مولانا جرجیس کیا کہ سعودیہ کے امام حرم کی دعا کرو تو قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا۔ 3:34 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، 1:45 بجے سے میں بول رہا ہوں، 2 گھنٹہ تو مجھے تقریباً ہو ہی گیا ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاڑی 5 گھنٹہ لیٹ آئی، پھر بھی میں چلا اور چل کے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کا اسوہ پیدا فرما دے، ہمیں ہر رسول اللہ کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں خلوص پیدا فرما دے۔ اے اللہ، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے میں، نکاح شادی بیاہ نماز روزہ حج و زکات سب میں، اے اللہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حسنات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔